أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی کھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے سرے سروراں خم رہے جن کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بندوجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام اور جن کی دعوت پر میں آج حاضر ہوا ہوں
وہ شاہ صاحب کا تعارف میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بابا جی جب بھی انہیں ملے ہیں مسکرا کر ملے ہیں اور بڑے خندہ پیشانی سے. اور پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب عزیز مجد الکریم اور پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب جو میرے بڑے بھی ہیں، میرے بڑی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، بڑی شانوں کے مالک اور بڑی نسبتوں کے مالک اور اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہماری سیاسی و سماجی شخصیات، ہمارے نئے آنے والے دوست و احباب، میں تمام کو کہتا ہوں کہ ہمارے بابا جی ہمارا بڑا مختصر تعارف کرا کے گئے ہیں، لاکھوں اور سالوں سے نکال کر گئے ہیں. انہوں نے تعارف کرایا ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ کا بھونکے شور مچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور پھیرا نہ پا. بس ہمارا تو دو لفظی تعارف ہے. یہ جناب درید کے سے بھی ہمارے ساتھ چلے، نارنگ سے بھی دوست چلے، یہ جناب علی رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ جناب من صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے سر کا تاج. اور ہمارے نزدیک جو معیار ہے نا، وہ اقبال نے بیان کیا، وہ کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستہ ہے. اقبال کہتا ہے ہم نے دل حضور کے ساتھ لگایا، اس لیے کہ فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاز. نظیری نے شپوری کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی تو میرے دل نے گواہی دی کہ دل لانے کا اتلا. بس اس نے کہا میرے دل نے گواہی دی کہ دل لگانے کی جگہ صرف حضور کی ذات ہے. اور اقبال نے بھی کہا، کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستائن زی جہد بیک تگر پیوستائن. اقبال کہتا ہے دل حضور نہ لایا، پھر جڑا حضور کا غلام ہو گیا اسی ہوندے بھی غلام بن گیا. اصل نسبت کوئی رکھی او میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور قیامت تک کوئی بھی جمع تفریق کر کے لائے گا کہ حضور ہی کھڑے، آگے حضور ہی کھڑے. دنیا میں مدعی بھی تم، عقبہ میں مدعا بھی تم، مجھ سے مریض عشق کا درد بھی تم، دوا بھی تم. اور لے دے کے نے تاریخ سے یہ یاد ہے، اصل میں ہماری زوال کا سبب، ہمارے زوال کا سبب، ہماری پستی کا سبب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب میں کم ہو گئے. ہماری پستی کا سبب اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے ذری سے آج اوپر سے لے کر نیچے تک صرف معیشت کا رونا ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام معیشت کا تو رونا نہیں ہوتا. اگر معیشت کا رونا ہوتا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کھجورے دے کر، 8 تلواریں دے کر، 2 گھوڑے دے کر کبھی بدر نہ لے کر جاتے. اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا چلو یا مسلح تو بدلیا نار اپنی جناب فلیکسیبل قسم دی شریعت بھی بدل لئی، فلیکسیبل قسم دا دین بھی بدل لیا. کی فلیکسیبل قسم دی اور جی بڑا عاشق رسول ہے. میں کوئی قوم دیا دیا نشان والے بھی عاشق رسول ہونے ہے جی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت طے کر دی بھائی مردہ نے ایج رمل کر کے چلنا، آکڑ کے چلنا، کتے طواف کعبہ کرتے ہویا، لیکن عورت کو حکم ہے کہ کتے بھی آکڑ کے نہیں چلنا کہ کتے تیرا سطر کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے. جس اسلام نے کیا مائی حاجرہ دوڑیاں انہوں نے اللہ تو علاوہ دیکھنا نہ کوئی نہیں سی صحیح کرن دے دوران، لیکن اسلام نے کیا تم مسلمانہ سی دیئے. سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات. اقبال کہتا کہ ماں دیا سیرتاں بیٹے میں جو در دیاں کہ مسلمانہ دی ماں نو اس واسطے صحیح کرن تو روکا گیا کہ کتے غیر مرد تیرا سطر نہ دیکھ لوے. تیری جناب گود میں تا محمد بن قاسم نے آنا، تیری گود میں تا صلاح الدین ایوبی نے آنا، تیری گود میں تا محمود غزنوی نے آنا، تیری گود میں تا داتا علی حجویری نے آنا، تیری گود میں تا خواجہ اجمیری نے آنا.
خیال کر کے چل جڑا قوم دیا دیا نچاوے وہ قوم کا لیڈر ہو سکتا ہاں لیکن کوئی بات نہیں وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ ہاں بدل گیا بڑا کچھ بدل گیا لیکن آ جاؤ واپس آج بھی حضور دے دامن نال آ جاؤ واپس آج بھی واپس آ جاؤ حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جاؤ اور دنیا دی طاقت رکھن والے ہو اے ساری گلاں سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی ادھا دین دے کر نہیں گئے اور کسے جو محتاج کر کے نہیں گئے ان الدین عند اللہ الاسلام اور ایک قرآن اتر چکیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا ساڑھے کو دین پورے دا پورا ہے ادھا نہیں ہے اے جناب ادھے دین آلے جڑے ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے پہننا اے صرف ایک بات کہنے نا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے بات کہتا قوم کیوے قوم کی امامت کیوں کرنی کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کیا مولویوں نہیں کیا ایک بار میں انہوں نے کیا جڑے صرف جمعے دی 2 رکعت مسجد پڑھنا دیں اے انہوں نے کیا جڑے عید دی 2 رکعت مسجد پڑھنا دیں انہوں نے کی پتا ہوئے کہ قوماں کس طرح چلدیاں اور قوماں کس طرح بنایا جاندہ جنہوں نے اپنے خاندان اپنے علاج اپنے بچے اپنے معالجے باہر ملکہ چھون وہ قوم دی گل کر سکتے ہیں وہ فٹ پاتھ ہوتے ستے ہوتا درد محسوس کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں پتا وہ تو سرے محلے چ رہن والے وہ تو جناب زرداری اور بلاول ہاؤس چ رہن والے وہ تو جناب بنی گالا 100-190 کنال دے محلہ میں رہن والے انہوں نے کی پتا ہوئے فٹ پاتھ والے دا درد کی ہے فٹ پاتھ والے دا درد اگر کوئی دے سکتا تو محمد عربی دا دین دے سکتا جس نے حضرت فاروق اعظم نے زندگی زمین کے پاؤں دے ہوتے سوایا ہوا او دین دے سکتا او دس سکتا کہ ایتے عمر دی رعایا وچ بچے جناب عمر دی رعایا وچ بچے رو پون بھوک دی وجہ نہ کہ اسلام اتنا ڈاڈا عمر دی کھنڈ ہوتے اناج لدوا کے انہوں نے گھر پہنچانا ہاں اسلام لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے ہاں اسلام کو چھپایا اور سب نے چھپایا ہاں اتنے جرمدار مولوی بھی ہیں اتنے جرمدار پیر بھی ہیں اتنے جرمدار سیاستدان بھی ہیں اتنے جرمدار وکیل بھی ہیں ہر معاشرے دے طبقے نے اسلام نو چھپایا اسلام نو کسے نہیں دسیا اوے اگر اسلام نو دسیا ہوندا تے اسلام دے مزاج نو دسیا ہوندا تے کفر دی جرأت سی او ساڈے آقا مولا دے بارے گل کردا اے انہاں نو پتہ ہوندا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بھائی میری گل سنو میں تانوں نہیں آکھنا بھی نعرہ لاؤ اے تا تساں نعرہ لانا تے مینوں پتہ لگے بھی ساڈی گل کوئی پہنچ رہی قوم تک ایک منٹ بھائی ایک قوم ایک غلط فہمی سمجھ رہا ہے کہ اسی صرف الیکشن واسطے آیا اسی صرف الیکشن واسطے نہیں آیا اسی حضور دے دین واسطے آیا ایک کسی نے غلط فہمی ہے 4 سیٹاں لے کے 4 بکسے لے کے روز ساڑھے بوئے تے نسے ہوندے او جی اتحاد کر لئیے میں کہا جھلیا تیرے نال اتحاد کر لئیے تو ناموس رسالت والی کتے سے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی بیچی جا رہی سی تو کتے سے کشمیر دا سودا ہو رہی سی تو کتے سے میں کہا تیرے نال اتحاد ہو سکتا اسی تا ایک قسم کھاتی ہوئی کہ مر ہی جاؤں جو اس تک سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر اور مر جائیں گے ظالم کی حمایت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اصل بیگانہ کر دیتا اسلام کو بیگانہ کر دیتا اے ہونے میں مجمع جو پوچھانا کہ غزوہ احد شریف کدو ہویا تو کسی نے نہیں پتا ہونا ہے جی اور اگر میں پوچھاں کہ غزوہ احد شریف حضور دی ہجرت مبارکہ تو کتنی دیر بعد ہویا تو کسی نے نہیں پتا ہونا لیکن اے ہونے میں کھڑے ہو کے پوچھاں بھی میدان میں چھکا کدو مارے سی تو سارے کو پتا ہونا اس واسطے کہ قوم کو لائے جو اس پاسے گیا قوم کو خریدے جو اس پاسے گیا صبح تو شام جناب قوم دیا دھیان نچا کے سامنے پیش کیا گیا تھا پھر جناب
محمد بن قاسم تے پیدا نہیں ہونے انہاں دی گودا وچ، انہاں دی گودا وچ محمود غزنوی نہیں آنا، انہاں دی گودا وچ شہاب الدین غوری نہیں آنا، انہاں دی گودا وچ صلاح الدین ایوبی نہیں آنا، انہاں دی گودا وچ پھر عمران خان نہیں آنے۔ ہاں اے دے نچن والی آنے جڑی قوم دی دیاں میں نچان گے۔ ہاں اگر ماں قرآن پڑھدی ہوئے تو ان دی گود وچ پھر خادم حسین رضوی بھی آندا۔ ماں قرآن پڑھتی ہوئے تے ماں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہوئے تو پھر ان کی گود میں بھی شجاعت علی صاحب شاہ صاحب آنے شاہ صاحب آنے، اور اگر نچن والی ہوں تو پھر انہوں نے گود دیتا ہی آنے۔ جناب انہوں نے کہا سانو کسے شاہ نہ پرواہ نہیں، سانو صرف کنجر خانہ چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، اے دین غالب ہو کے رہنا، اور اے دین اللہ دے بندے انہوں نے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس دے مقابلے تک کعبے دے متولی آئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، اس اسلام نے ابو جہل کو بچے کو لمحے بوا کے رکھ دیتا بدر آنے دیتا۔ اے تا اسلام بڑا ڈاڈا، اے تا کمر توڑ کے رکھ دیتا، اے تا جناب دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتا جڑا اس کے مقابلے چاہے، لیکن اے ضرور ہے کہ اسلام یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں یہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جی، انہاں سارے کلمہ پڑھے آتے اسلام نے، حسن حسین عبداللہ بن عمر جناب انہاں سارے کلمہ پڑھے آتے اسلام نے کلمے دا حق پورا وصول کیتا، لیکن یاد رکھنا اسلام کچے بندے نہیں رہتا، بالکل کچے بندے نہیں رہنا، راتی ہو تے سویرے ہو اور نا اے اسلام دا مزاج ہی نہیں، اسلام دا بندے کھڑکا کے لیندہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوان ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جنہ دے ازل وال دلوں میں دیکھا، انہوں کو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، اللہ نے انہوں اپنے حبیب کی غلامی واسطے چنیا، لیکن انہوں بھی کدی بدرش، کدی احدش، کدی خندقش، کدی مراسش، کدی مستلقش، کدی تبوکش، کدی یرموکش، پھر آپ کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ ہاں یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام اتنا آسان نہیں لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ 70 75 سال 76 سال اس ملک کے اندر جناب کفر دا نظام کا چل رہے ہوئے، جناب جمہوریت دے نا تے قوم دے کپڑے کو کروا دیتے جان، اور جناب قوم دا خون دا ہڈیاں دا کھولیا تے چک دیتا جاوے، لیکن حضور دا دین نہیں چل سکے۔ حضور دا دین جدو آندہ دے پھر کردہ کیے، ہمیشہ اسلام دا اور رخ پیش کیتا پوری دنیا دے سامنے، یورپ دیا ان کا لاکے۔ میں تو اندسن لگا بھائی جناب غزوہ احد شریف ہجرت دے 32ویں مہینے وقوع پذیر ہویا، 32ویں مہینے یعنی پونے 3 سال بعد، ٹھیک ہے، غزوہ احد شریف ہویا، اور غزوہ احد شریف 11 شوال میں ہویا۔ آج کی شوال ہے بھائی؟ ہاں جی 8 ہو گئی، 8 ہو گئی، رات ہو گئی نا، 8 ہو گئی۔ 8 شوال میں مکرم آجے، اور 11 شوال میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد دے میدان اچ گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھنا جب دشمن سامنے آ جائے تو پھر یہ نہیں کہتا بھئی ساڈے ٹینک تیڑ کوئی نہیں، پھر یہ بھی نہیں کہتا بھئی ساڈے کو لڑیا نہیں جا سکتا، پھر یہ بھی نہیں کہتا ساڑی تعداد گھٹے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں لے کے جب چلے تب اس منافق بھی ہونے نے سوچ رہنا 1000 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال چلے، اور مقام شوط آیا نا، مقام شوط، عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 منافق جناب نال لائے، تو کہنے لگا جی نہیں یہ اسلام دا جناب جنگ تھوڑی ہونے لگی، ایک اب صرف پاور شو طاقت کا مظاہرہ کرنے واسطے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں احد میں مقام وچ، احد میدان وچ، یہ تو صرف جناب طاقت کا شو ہے، پاور شو ہے، کہ انہیں جناب 300 ساتھی واپس لائے، یہ جناب واپس آ گیا، لیکن جنہیں حضور غلام سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی دسو بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو، اسی کوئی قوم موسیٰ وا جڑے تانوں کہاں کہ جا کے تسی تے دوڑا رات لڑو، اسی تے قوم موسیٰ نہیں، اسی تے دوڑا کلمہ پڑھیا، تواڈے غلام اسی تواڈے او غلام سر حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وآتنا
بنا معاشرتا یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے حکم دیو کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو پہلے دماغ تک گھوڑے دے جلد پہ لا کے رکھ دیں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خوش ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے وہ چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے ہیں جی وہ تو ہمیشہ چمکنے والا چہرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا یہ اظہار سنا تو حضور مزید خوش ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے پھر میں آخر میں آپ کو سناتا ہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ میدان احد میں تشریف لے آئے اور یہ دنیا کی طاقتیں رکھنے والے انہوں نے اسلام بتایا ہی نہیں انہوں نے طاقت کا توازن بتایا ہی نہیں انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ جناب اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی طاقت کا آج پوچھے کسی سے پوچھے کہ طاقت اور ایٹم رکھنے کا معیار کیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن ایسے اپنے دستے مبارک سے تصویری بلند کی یہ سارے علماء بیٹھے ہیں یہ مشائخ بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں غزوہ احد والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا بلند نہیں کیا مسلح بلند نہیں کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بلند کی ہاں اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہاں یہ ساری دنیا کو بتایا گیا کہ اسلام امن سے پھیلا ہے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے میں نے کہا اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے اسلام میرے آقا مولا کی تلوار سے بھی پھیلا ہے اس لیے کہ جناب تلوار کی بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ تم بزدل ہے اندر سے تو حضور کی تلوار کی بات اس لیے نہیں کرتا اس لیے تو اقبال نے کہا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل یہ گھر بیٹھ کے کمرے نتا کم یہ گاڑی او جی مودی صاحب کی کروان او جی جناب ایک کی کروان اسی کچھ نہیں کری اسی حضور سے دین تک تو دل آؤ بس ساڑھا تو اور مقصد ہی کوئی نہیں ایک اللہ کر دیں جناب این کر دیں گے میں کہا چھڑ جلیا این کرن گے یا نہیں کرن گے تو حضور دے دین دی گل کر ہے جتنے سیاستدان اس نے تھلے بیٹھے تسی حضور دے دین دی گل کرو تے تہاڈیاں جتیاں میں تے شاہ صاحب پگڑی بنن نوں تیار ہو تہاڈیاں جتیاں سی پگڑی بن کے پھرن گے دنیا تے دساں گے کہ اے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلامن جنہاں حضور دے نظام دی گل کیتی ساری زندگی کفر دا نظام پڑھ کے اور کفر دا نظام چلا کے پھر تسی ساڈے کوئی توقع رکھو کہ اسی تہانوں عاشق رسول کہاں گے اسی تہانوں عاشق رسول نہیں کہہ سکتے اے ساڈی مجبوری ہے اساں تے عاشق رسول اس نوں کہاں گے جدو بھی ناموس رسالت دا مسئلہ بنے ختم نبوت دا مسئلہ بنے دین اسلام دا مسئلہ بنے اپنی ممبرشپ جناب پارلیمنٹ شپ چھڑ کے اپنی صدارت چھڑ کے اپنی وزارت عظمیٰ ہوئے دوسری وزارت ہوئے چھڑ کے اپنی وردی چھڑ کے جڑا چھاڑ مار کے پہلے میدان چاہے گا اس میں ایمان ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس ساڑھا تو میارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دسے نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تلوار بلند کی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ گیا ہے حضور نے تلوار عطانے کی تھی حضرت ابو دجانہ ہے انہوں نے سوال کر دیتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ دسو اس کا حق کی ہے اے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے یہ ٹیڑھی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے ہاتھ میں چھوڑے وہ میدان چلو نہ سے جس دے ہاتھ میں چھوڑے وہ میدان چلو نہ سے تے جڑا کشمیر والی نس چاہے اس دے ہاتھ میں چھوڑنی چاہیے ہیں جی جڑا جناب فلسطین والی ہاتھ جو چھڑ کے نس جاوے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے ہاتھ میں چھوے وہ نہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مظلوم تے نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت اور بچے ہوتے نہ چلے اے دنیا دی طاقت رکھنے والے اے دشمن سی دنیا نو کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم
طاقت تھی اے مثال اور اے جناب تعارف کروا کے گئے کہ جس کو طاقت ہوئے جنگ بھی موجود ہوئے. لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت سب کچھ جائز ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے کہ اے طاقت نو کرنا کیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنی اور جتنے ہاتھ میں چوبے اور نسے بھی نہیں اور عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا اور مظلوموں نہیں کچھ کہنا. اے جناب جا کے کہتے ہیں نہیں کہ ہم جناب کو ہم امریکہ سے لڑ سکتے ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, ہم بھارت سے لڑ سکتے ہیں. میں نے کہا لڑ نہیں سکتے, تگڑی بات تو کر سکتے ہو, ان کو یہ بتا تو سکتے ہو کہ ہم جناب اس دین کے وارث ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے پہلے بدر جانا پڑے گا, پہلے احد جانا پڑے گا, پہلے خندق جانا پڑے گا, پہلے مریسی مستلق تبوک جرموک جانا پڑے گا, پھر کل بڑھے گی. لیکن ایک طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر, ایک پہلے نچن ٹپن اور آخر بھی نچن ٹپن. انہاں دیا زندگیاں شروع یہ تھونیاں اور ختم یہ تھونیاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا, انہوں نے عطا فرما دیتی کہ کی پڑھیا فرمایا اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیلی اللہ اقوم الدہر فی القجولی ادرب بسیف اللہ والرسولی. فرمایا جو کھندورہ دے جھونڈے اپنے حبیب نال وعدہ کیتا, اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا. آج تو بعد پچھلیاں سبق نہیں کھلونا, اگلیاں سبق کھلونا. آج تو بعد پچھلیاں سبق کھلو کے جنگ نہیں لڑنی, اگلیاں سبق لڑنی. آگے کی فرمایا جدو تک زندہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں مارتے رہاں گے. جدو آپ نے تلوار لے لی نا, اس طرح پورا لشکر کھڑیا, اللہ کے ابو دجانہ جس طرح سٹیج لگیا اس طرح ادھروں چلنے میں چل آکڑ کے پہلوانوں دی چال تو انہوں پتا نا ہاتھے ہاتھ رکھ کے چل دیں پہلوانوں دی چال چلے اور اس طرح آکڑ کے چلے تلوار چک کے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے. غور کرنا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکڑ کے چلنا اللہ نو اے چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اور اے یاد رکھنا اگر قیامت تک کسی نے اپنا نام بھی زندہ رکھنا, میں میانی صاحب قبرستان صابران و قدیمی قبرستان ہے, چھوٹا قبرستان بھی دیکھیا, مکلی قبرستان بھی دیکھیا, بڑے بڑے قدیمی قبرستان دیکھیں, جنرل بیوروکریٹ جج پتہ نہیں کی کچھ بلاواں فلاں اٹاروی جنرل تے فلاں فلاں جناب سارے دنیا قبرہ دیا تختیاں لکھیاں, قبرہ بھی ڈھہ گئیاں, تختیاں بھی ڈھہ گئیاں. میں میانی صاحب بڑے بڑے جناب بڑے لوگوں دیا قبرہ, بڑے بڑے برسٹر تے جناب وزیر اعظم تے فلاں فلاں دیا قبرہ دیکھیاں. اور کوئی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا, نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا, کوئی پتہ نہیں کہ جناب کونن. لیکن میں اتنے ایک قبر جیندی دیکھی, وہ غازی علم الدین دی. جناب سالہ بعد بھی کوئی انہاں قبرہ تے پھول پانا نہیں, لیکن ان کو دین دی قبر تے روزانہ صبح منا تازے پھول پہ ہوتے ہیں. اقبال کو پوچھ لیا, اقبال ایک ہی گل ہوئی, ایک ترخانہ دا منڈا, ایک وزیر اعظم, ایک جرنیل, ایک جسٹس, اور انہوں پوچھن کوئی نہیں آندا. اقبال ایک ہی گل, اس دی شادی بھی نہیں ہوئی, اس دی عمر بھی 21 سال 18 سال 19 سال, اس کو جناب ایک ترخانہ دا منڈا, لوہارہ دا منڈا, ایدر بڑے بڑے خان ملک بڑے جٹ زمیندار بڑے بڑے لمحے پہن, انہوں پوچھن کوئی نہیں آندا. تے انہوں جناب روزانہ منڈے کھلو کے سلوک مار رہے ہیں, مائیاں کھلو کے, بابے کھلو کے, جوان بڑے سارے کہہ رہے ہیں غازی صاحب کا سلام ہوئے کی وجہ. اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, انہاں نا لانا کوئی نہیں, دنیا تے بلال بلال ہو رہی. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو دی. اور جنہیں آج بھی قیامت تک اپنا نا زندہ رکھنا وہ حضور دے نا وابستہ ہو. ہاں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ.
کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ ایک تھے تا جناب ذرا جی کالوی خلوص نہ ہوئے تے قبول ہو جاندی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیالے پانی نوش فرمانے لگے اس طرح اے پیالہ سامنے آیا حضور دے تو این قریب لے آنے لگے کہ حضرت عمر بن خطاب سامنے بیٹھے سن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک منٹ ٹھہریے ایسا توقف کیجئے اے پیالہ میں نے دے دیو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ انہوں نے دے دیتا اور پانی میں کک سی کک چھوٹا جا حضرت عمر بن خطاب نے این کر کے نہ کک باہر کڑیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ عمر بن خطاب کو سونا بنا دے صحابہ کہنے آپ کی عمر 80 سال ہوئی آپ دے رخسار آپ دے دند اور آپ دا چہرہ آپ دا جسم اس طرح سی جس طرح 16 سال دا نوجوان ہوتا یار جڑا پانی چو کک کٹے اس نو دعا مل جاندی تے جڑا گستاخ رسول نو دنیا تو پار کرے اس نو دعا نہیں ملتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جی باپ آرمی صاحب جناب محترم جناب جنرل پرویز مشرف صاحب یہ خالی مشرف نہیں خالی ہے جی پھر جناب زرداری ہوتے تھے صدر پاکستان عزت محب جناب آصف علی زرداری صاحب خالی زرداری رہ گیا پھر جناب اور جناب وزیر اعظم پاکستان عزت محب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب خالی نواز شریف رہ گیا ساری دنیا جناب خادم رضوی لیکن دنیا تو گئے پھر اس شان نال گئے کہ ہر کوئی پکار اٹھایا عاشق رسول اللہ میں خادم حسین یا رسول اللہ لبیک 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 یا آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی اور جڑا بھی حضور کی ختم نبوت اور ناموں سے رسالت نکال کرے گا اور میدان لائے گا اور میدان جڑے ہوتے جڑے میدان میں چاہ کے میدان لائے گا گھر پہ کہ ہم نے جناب وہاں کی ہے بات اقوام متحدہ میں کہا چھاٹ اقوام متحدہ لوں ایتھے مال روڈ تے ضرورت گال کرن دی ناموں سے رسالت دی جدو اقوام متحدہ دی باری آئے گی اسی تینوں سے کر کے دساں گے کہ اقوام متحدہ جو حضور دی عزت دی گال کرنے کے سامنے جی تو تقریر کرے کہ جناب فرانس دوبارہ گستاخی کر جاوے ایک میں ممکن ہے حضور دا غلام بولے کہ شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین ہوتے تو جرت ہی نہیں پہنگی ہوتے تو صرف حضور والے ہیں کوئی جناب اکھ بھر کے بیٹھے آتے میں ابھی بنتا اس کو جناب الٹا کر کے لٹکا دے کہ حضور کی ذات کے بارے گلہ ہو گیا رہے کہ تو کہوے جناب ہم معیشت توڑ دے ہم یہ کر دے اسے تو سکا چاچا کے بیٹھا سی آئیں عروہ بن مسعود جناب سفیر بن کے آیا مشرقین مکہ کی طرف صلح حدیبیہ دے موقع تھے پیچھے جناب مغیرہ بن شعبہ سکے بھتیجے کھڑے عروہ بن مسعود تھے کہ انہیں خوش آمد دے تو ہوتے ہیں حضور کی داڑھی والا ہاتھ کی کر کے کر کے یا رسول اللہ جان دے بھائی صلح کر لئیے سکا پیچھے بھتیجا کھڑیا انہیں تلوار دا دستہ کھڑیا کہ اپنے چاچے دے ہاتھے مار کے کیا آخر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل علیک انہوں نے کہا بھاوے تو چاچا حضور کی داڑھی میں دوبارہ ہاتھ نہ کری اگر آگے ہاتھ میں دے تو کٹے ہویا واپس جائے گا تو ثابت نہیں جائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات بھائی قدم بڑھاؤ اور چلے قدم کا پیچھے رہ جاندہ اسی حضور سے نہ دے گردنہ بدائی کمال قدم بھی نشائی کوئی نہیں اصلا تا حضور دے نہ دے گردنہ بدائی رکھی ہو جان تے جس دا جس مقام تے دل کرے ایتھو بڑھ لوے حضور دے نہ دے باقی کوئی چکڑا ہو کیا ہوئے گا تا پھر اصلا کیا ہویا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم نظر آئے نظر قہر ذل جلال بن ہاں اے سر اے پگڑیاں صرف ایک کو در کے جھک دیاں او ہے خدا کے آگے سر جھکا کہ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اسا ایک کوئی ساتھ جناب در کے ساتھ رکھیا سانو روز روز نہ امریکہ دے در دی لوڑے نہ چائنا دی در دی لوڑے نہ رشیا دے در دی لوڑے نہ کسے در دی لوڑے اسا تو ایک کو سبق پڑھا ہویا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان ہے جی جدو تک حضور دے غلامہ دے دامن نال ہاتھ وابستہ سی نا حضور دے دامن نال ادو تک ساری کائنات انہوں نے پیچھے لگی پھرتی سی آج حضور دا در چھڑ کے ایک ترقی دے ناتے ایک جناب ڈیولپمنٹ دے ناتے جدو غیرہ دے در دے گئن پھر نہ گھر کی عزت رہی نہ باہر کی عزت رہی نہ اپنے کے عزت رہی نہ جناب بیگانے کے عزت رہی ساڑھے تا امام نے پہلے کیا کہ با خدا کا یہی حدر با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور دا داری ہے جتے آ کے معافی بھی ملنی، جتے آ کے سارا کچھ مل سکتا۔ ہمیں دسو اے سارے لوگ بیٹھے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ امام حسن اور امام حسین نو حضور نے قرآن کو علاوہ کوئی تعلیم دیتی، ایک ثابت کر دے، اے قرآن نو کانڈے پیچھے رکھ کے پوری دنیا ہوتے عزت لین گیا، ذلت ساڑا مقدر ہے، لیکن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے ہیں جی، انہیں صرف قرآن پڑھیا، کیسر و کسرم لبے پا کے رکھ دیتا۔ آج جناب ایٹم بم ہوندے ہمیں، ساری ایک چیزیں ہوندے ہمیں، گھر بیٹھے کشمیر بھی دے بیٹھے ہیں، ہمشیر بھی دے بیٹھے ہیں، جناب اقتا پاکستان بھی دے بیٹھے ہیں، باقی دے لالے پہ ہوئے، معیشت سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں کہا کہ میں سنبھالی جاوے؟ بابا جی فرما کے کہیں نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ راز کھلتے یوں سر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہیں جی۔ اگر وہ کا در چھڑے رہے پھر توڑے کو رہ کی گیا، جڑے معیشت پڑھتے سن کتے گئی معیشت؟ اور سارا کچھ حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوویں جہان بڑھائے حضور واسطے، حضور نو چھڑ کے تسی کہنے ہو معیشتہ، اگر حضور کی ناموس رسالت واسطے تسی کدے بھی کھڑے ہو گئے تو پھر رب تہانوں ذلت نہیں مقدر کرن دے گا۔ اے یاد رکھنا جنہ صحابہ نے اسلام نو مٹھ جو دیتے سن نا، اسلام نے انہاں دیا پیراں وچ کیسر و کسرا دیا نعمتاں رکھیاں سن۔ کیسر و کسرا تو مراد سمجھ رہا آج رشیا امریکان یا رشیا چائنا، ہاں کیسر و کسرا دیا نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دتیاں سن اور انہاں دیا اولاداں نو تھوڑیاں حکمرانیاں دتیاں سن، لیکن کسی کو چھڑ کے اور سارا کچھ چھڑ کے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دے۔ تو سر جو کچھ حضور دے دین نال کیتا، جو کچھ اسلام نال کیتا، جو کچھ قرآن نال کیتا، تسی حقدار ہی سے چیز دیو، لیکن ہجے بھی توڑے واسطے معافی ہے، ہجے بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اجتماعی عذاب نہیں مسلط کیتا۔ اس واسطے امام فرمانے نتائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے یہ حضور کی وجہ نال آج پڑھے تھے میرے منہ سلامتاً قرآن ایک موجود ہے علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں کو آپ بھی جا کے پڑھ لینا کھول کے قرآن ایک پہلی امتا نے ایک ٹک کرتوت کی تھا ایک ٹک کرتوت انہوں نے کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیا انہوں نے کہا گناہ نہیں کرنا انہوں نے ایک ٹک کرتوت کی تھا آپ نے کسی ہوتے ڈڈوہ دا عذاب بھیجا کسی ہوتے خون دا کسی ہوتے جناب ٹڈی دا کسی ہوتے جناب پانی دا کسی ہوتے آگ دا کسی ہوتے ہوا دا کسی ہوتے پتھرہ دا ساری قومت تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں تو اسی تے میں روزانہ منہ دھو کے آ جانے کیڑا کرتوت حضور کی امت نہیں کرتی سارے ملاوٹ اسی کر دیا رشوت خوری اسی کر دیا سارے کرتوت کر کے آ جانے رب ساڑھے جناب چہرے نہیں بدلدا پہلی قومت خنزیر اور بندر بن گئے کم ناپ تول دی وجہ نال رشتہ داریاں توڑن دی وجہ نال اسی سارے کرتوت کر کے پھر بچی کھڑے ہیں پھر کی وجہ ایک کوئی وجہ ہے آئے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ صرف حضور کی ذات ہے اگر حضور کی ذات بیتنے نہ لگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ ہے کہ جناب قوم کو اجتماعی عذاب نہیں ملتا ورنہ تو جو کچھ ہم کر چکے ہیں اسلام کے ساتھ غیروں کی بات چھوڑے ہم خود جو کر چکے ہیں ہمارا کسی چیز کا سلامت رہنا بنتا نہیں ہے یہ حضور کا نام ہے اور حضور کا نام ہی ہے جو کائنات میں ہر چیز کو سیدھا رکھ سکتا ہے حضور کا عشق ہی ہے ورنہ تو اقبال کہتا ہے نا اقبال تیرے عشق نے بھی یہ سب بل نکال اقبال تیرے عشق نے بھی یہ سب بل نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی کہتا ہے پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب اقبال کہتا ہے میں جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا اپنے بھی پڑھے بیگانوں کا بھی علم پڑھا سارا کچھ پڑھا پھر بھی میری جناب کو بے چینی نہیں گئی پھر کیا ہوا اقبال کہتا ہے تازے بندے ہی گلستان رستام آشیاں پر شاخ خوبہ بستام کہتا ہے پھر میں نے اپنے دل کے سکون کے لیے اپنی راحت کے لیے پھر اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ رستے پر گھونسلہ بنایا جو مدینہ پاک جاتا تھا اور پھر دعا کی کہ ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اقبال کہتا ہے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اقبال تو کیا
قیامت والے دن کے بارے میں کہتا ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر گزر ہائے من پذیر ور حساب رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر. کہتا ہے یا اللہ اگر قیامت والے دن بھی مجھ سے حساب لینا ہوا نا تو حضور کی نظر رحمت سے چھپا کر لینا کہ میں حضور کے سامنے کون سے اعمال لے کر جاؤں گا. لیکن اقبال کو کیا اقبال نے بابا جی کہتے تھے اقبال جھلا حضور کی رحمت اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بنا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہیں جی اور قیامت والے دن بھی حضور نے کام آنا ہے. ساری باتیں کرتے ہوئے اقبال کیا نا اقبال کہتا ہے میں مدینہ پاک نہیں جا سکتا حضور کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں. پھر اقبال کیا ہو کہتا ہے ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہتا ہے کہ ایسی کوئی ہوا ہے میری خاک اڑے میں مر جاؤں خاک میں مل جاؤں پھر میری خاک اڑے پھر جا کے طیبہ کے رستے پر چلی جائے تو اس رستے پر حاجی جو گزرے ان کے پاؤں کے ساتھ لگ کر میری مٹی مدینے پہنچے. یہ ہے عشق کا. زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر بندے کو عزت دے سکتا ہے. اور یہ دین تو حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے غلامی حبشی غلاموں پر تھوکتے نہیں تھے لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کہتے تھے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا. ابو بکر بھی ہمارا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کیا بلال بھی ہمارا سردار. اور ساری دنیا آئی ساری کائنات آئی سب نے کہا غریبوں کی بات کریں. سب نے غریبوں کا نام لیا غریبوں کے نام پر بنگلے کوٹھیاں جائیدادیں محل اور جناب بڑے بڑے نام کمائے. غریبوں کا نام اور کام کسی نے نہیں کیا. ایک بات یہ کس نے کیا کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن پادری جناب آہنگر اور سارے یہ سلطان جناب بڑے بڑے وڈیرے یہ سارے موجود تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہتا ہے یہ سارے موجود تھے کسی نے غریب کی بات نہیں کی. پھر کیا ہوا کہتا تامین حق بحق دارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں. پھر ہوا کیا آمین حق بحق دارا سفر بندہ دارا مسند خاکہ سفر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. ہاں جی حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ میں تشریف لے آئے نا کعبے کے سامنے آئے. آج قریشی بھی کھڑے ہیں آج ہاشمی بھی کھڑے ہیں آج حضور کا پورا خاندان کھڑا ہے آج بنو امیہ بھی کھڑا ہے آج بنو عباس بھی کھڑے ہیں سارے کھڑے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. ایک ہاتھ میں حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا ایک ہاتھ میں حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید لوٹی اور غلام کے بیٹے ہیں بلکہ غلام ابن غلام ہے. ایک طرف غلام ابن غلام اور ایک طرف حبشی غلام. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کعبے کے اندر لے گئے. آج سارے کھڑے ہیں انہوں نے اندر سے جا کے کنڈی لگوا دی. آج سارے کھڑے ہیں باہر. ابو بکر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں عمر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں عثمان بھی کھڑے ہیں علی بھی کھڑے ہیں عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں سعد بھی کھڑے ہیں سعید بھی کھڑے ہیں طلحہ بھی کھڑے ہیں سارے کبار کھڑے ہیں. حضور کا خاندان بھی کھڑا ہے. آج جناب امام حسن اور حسین بھی باہر کھڑے ہیں. حضور نے غلاموں کو اندر جا کے کنڈی لگا دی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں جب بلال باہر آئے نا تو میں نے کہا یار بلال بتا دو صحیح حضور نے نفل کہاں پڑھے ہیں. کہتے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے. یہ ناز یہ انداز غلاموں کو حضور نے دیے. فاروق ابن خطاب کا پوتا فاروق اعظم کا بیٹا عمر اور حبشی غلام اس سے آنکھیں نہ ملائے. یہ حضور کا دامن ہی ہے یہ حضور کا دین ہی ہے جو اتنی عزت دے سکتا ہے. اور سارے آج ہاتھ باندھ کے بڑے کھڑے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اگر غریب کہیں گے نا کہ چودھری کے در پر عزت ہے تو چودھری ساری زندگی منجید پاوے نہ تو ضرور بٹھائے گا عزت والی جگہ تے کدی نہیں بٹھائے گا. یہ عزت والی جگہ تے بٹھا سکتا تھا حضور دا دین بٹھا سکتا یہ حضور دا نظام بٹھا سکتا یہ حضور دا جناب آخری گل کر کے میں سارا کچھ بند کر رہا ہوں اس واسطے کہ جناب رات دا بھی کافی سارا حصہ گزر چکیا اور غازی محترم جناب غازی عبدالوحید صاحب دے والد گرامی بھی موجود ہیں بزرگ لوگ بھی موجود ہیں. پھر تسی دا جوانوں میں ماشاءاللہ تسی دا تیار ہونا 11 واسطے نارو میں گل کی تھی لاہور انہاں دا مسجد
نعرے نال ناروال والے دا ٹھنڈے دل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی ناروالا لے میں شیخ پورے بتی چوک چلان کیتا تے بتی چوک اڑدا سی این پتہ لگا سی اڑدا آج میں لاہور اعلان کیتا تے لاہوریاں دسیا کہ ناروالا نے نہیں دسیا بھی یہ تیار ہے یا نہیں ہے.